حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر 4 خصلتیں ہیں وہ منافق ہے۔ کون کون سی؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں بکے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں وہ کامل منافق ہے، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کانوں کی لذت لیں اور چلے جائیں۔ اپنے ضمیر میں عدالت لگایا کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت تو نہیں آ گئی، کیا ہماری زبان پہ غلیظ لفظ تو نہیں آتے، ہم گالیاں تو نہیں دیتے، ہم وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑتے تو نہیں، وعدہ وفائی نہ کرنا یہ تو ہمارے اندر نہیں آ گیا، اور جب کوئی امانت ہمارے پاس رکھ لے پھر اس کو ہم امانت واپس نہ کریں، یہ خصلت بد ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا یہ عادت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہے تو حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں اس کے اندر کامل نفاق آ گیا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہے اس کے اندر نفاق کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو جھوٹ جیسے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، آقا کریم نے مجھ سے وعدے لیے، ایک تو حق کہنا چاہے قیامت آ جائے، دوسری بات خدا کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ ابن حشام دیگر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد سین حرم میں آیا، چونکہ رہنے والے مدینے کے تھے اور اسلام قبول کیا مکے میں آ کر۔ صنادید قریش اپنی نشستیں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میں نے اونچی زبان سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں محمد عربی پر ایمان لے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں ابھی لفظ میرے مکمل نہیں ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا چلا کہ کہاں سے میرے اوپر پتھر برسنے لگے اور مجھے مارا پیٹا جانے لگا، اس قدر کہ میں لہو لہان ہو گیا اور موت کے بالکل قریب تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا اے قریش کے سرداروں اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ، یہ شخص بنو غفار سے ہے، اور شام کو جو تمہارے قافلے جاتے ہیں وہ مدینے کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں، اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا تو یہ اپنی معیشت کا قتل ہوگا، تمہارا کوئی قافلہ سلامتی سے گزر نہیں سکے گا، اس لیے اس شخص کی بات نہیں ہے معیشت کی بات ہے۔ کہتے انہوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور مجھے چھوڑ دیا، میں آب زمزم کے ساتھ زخموں کو دھویا اور پھر چادر لی اور سین حرم میں لیٹ گیا۔ اب سنیے لفظ اگلے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر ساری رات مجھے نیند نہ آئی، خیال آتا ہے شاید نیند اس لیے نہ آئی ہوگی کہ زخم دکھتے ہوں گے، خون رستا ہوگا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، کہتے ہیں مجھے نیند اس وجہ سے نہ آئی کہ دن نہیں چڑھ رہا تھا، مجھے اتنا لطف آیا تھا مال کھانے میں، راہ خدا میں جو زخم آئے تھے ان کی لذت ایسی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ جلدی دن چڑھے، قریش دوبارہ آ کے اپنی مسندوں پہ بیٹھے اور میں کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے دوبارہ رب کی توحید اور رسول کریم کی رسالت کا اقرار کروں، اور وہ اسی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور میرا وہی حال ہو جو میرا گزشتہ دن حال ہوا، اور وہ لذت مجھ کو آئے۔ تو کہتے ہیں ساری رات تڑپتے میں نے گزار دی، آج رات ہی لمبی ہو گئی، دن ہی نہیں چڑھ رہا تھا، اور یوں ساری رات انتظار کرتا رہا، صبح ہوئی دھوپ چمکی تو میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے جو کل جملے کہے تھے وہ آج کہے، اور پھر دوبارہ وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور مجھے وہ مارتے رہے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مزاحمت کر کے میری جان چھڑائی، اور پھر میں نے زخموں کو دھویا، اور اگلی رات پھر میں اگلے دن کے انتظار میں لیٹا رہا کہ وہ لمحے آئیں اور دوبارہ مجھے راہ خدا میں پیٹا جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا کے اندر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ان کو منافق ہنستے تھے آپس کی مجلسوں کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو اور تم اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان کو وہ قوت اور تقویت عطا فرمائے کہ ہم نبی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور اللہ جل شانہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار